بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جغرافیہ جماعت ششم کا سبق نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 5 ابھی پچھلے سبق ہم سبق نمبر 4 میں موسم اور آب و ہوا کا مطالعہ کیا ہے، جس میں ہم نے موسم، آب و ہوا، موسم کے مختلف اجزاء جیسے حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا، رطوبت، بارش وغیرہ کے تعلق سے ہم نے جانکاری حاصل کی ہے۔ سبق درجہ حرارت، ہم اس میں ایک مشاہدہ کریں گے۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ ایک ٹارچ لینا ہے، اسے کسی مقام پر ایک دم ساکت حالت میں رکھ دینا ہے، ٹارچ کی روشنی کا احاطہ کر سکے ایسے 2 بڑے کاغذ لیجئے اور انہیں پلین تختی پر چپکا دیجئے اور ایک اسٹینڈ کے ذریعے انہیں سامنے ٹارچ کے رکھ دیجئے۔ اب کاغذ کو ٹارچ کی جانب سے اس طرح رکھیں کہ وہ 90 درجہ کا زاویہ قائمہ بنائے، اور دوسرا کاغذ اس طرح رکھیں کہ وہ 120 درجے کا زاویہ بنائے۔ اب ہم اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ کاغذ نمبر 1 جو 90 درجے کا ٹارچ کے سامنے ہم نے زاویہ لیا ہے، اس پر ٹارچ کی روشنی کس طرح دکھائی دے رہی ہے، اسے پینسل سے نشان زد کیجئے، اور دوسرا جو کاغذ ہم نے 120 درجے پر رکھا ہے، اس پر ٹارچ کی روشنی کس طرح پڑ رہی ہے اسے بھی نشان زدہ کیجئے۔ اب دونوں کاغذ کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس کاغذ پر ٹارچ کی روشنی نے زیادہ جگہ گھیری ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے کہ 90 درجے والے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی کم جگہ گھیری ہوئی ہے، اور 120 درجے والے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی زیادہ جگہ گھیرے ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات سے اندازہ لگ جائے گا کہ جو سیدھی روشنی پڑ رہی ہے اس میں وہاں پر زیادہ روشنی ایک جگہ جمع دکھائی دے رہی ہے، اور جو ٹارچ سے 120 درجے سے روشنی جا رہی ہے وہ روشنی اب ہم نے جو عمل کیا ہے اس کی جغرافیائی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ہم اس کا احاطہ کریں گے۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتی ہیں، لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتی۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتی ہیں، لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتی۔ عمودی یعنی سیدھی سیدھی۔ بعض جگہ یہ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں تو بعض جگہ ترچھی پڑتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین گول ہے۔ آئیے دیکھیں اس کی وجہ سے سطح زمین پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں، جس طرح ہم نے ابھی تجربہ کر کے شکل الف میں دیکھا ہے۔ کم گھری ہوئی جگہ میں تیز روشنی اور زیادہ گرمی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں سطح زمین زیادہ گرم ہوگی۔ سورج کی روشنی جہاں کم جگہ گھیرتی ہے وہاں زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوئی ہوا بھی خوب گرم ہوتی ہے۔
इसी तरह तिरछी शुआएं ज़्यादा जगह घेरने की वजह से उसमें रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम होती है, हासिल होती है, जिसकी वजह से उस इलाके की ज़मीन भी कम गर्म होती है, जिसके नतीजे में उससे लगी हुई हवा भी कम गर्म होती है। अब आइए हम अमल करके देखते हैं। शक्ल नंबर 5.2 के मुताबिक अलिफ इलाके में सूरज की शुआएं उमूदी पड़ रही हैं। बे इलाके में सूरज की शुआएं तिरछी पड़ रही हैं। जीम इलाके में बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ रही है। हम इस शक्ल को देख रहे हैं सफ़ा नंबर 24 पर। अलिफ पर जो उमूदी पड़ रही हैं शुआएं, बे पर शुआएं थोड़ा तिरछी पड़ रही हैं और जीम पर बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ रही है। सतह ज़मीन पर अलिफ, बे और जीम इलाकों में रोशन हिस्से की चौड़ाई को अपनी स्केल से नापिए। हम ये जो ग्लोब बना है, ज़मीन की कुर्रवी शक्ल और सूरज की शुआओं की तकसीम का जो ग्लोब बना हुआ है, उस पर हम इसका नाप लेंगे। उमूदी, तिरछी और बहुत ज़्यादा तिरछी का नाप लेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जिस जगह पर सूरज की शुआएं उमूदी पड़ रही है वहाँ कम जगह घेरा हुआ है, उससे ज़्यादा तिरछी पर ज़्यादा जगह, और उससे ज़्यादा तिरछी सूरज की शुआएं पड़ रही हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई। ज़मीन की कुर्वी शक्ल और सूरज की शुआओं की तकसीम शक्ल नंबर 5.2 में देखिए। सतह ज़मीन पर अलिफ, बे और जीम इलाकों में रोशन हिस्से की चौड़ाई को अपनी स्केल से नापिए। शक्ल में सूरज और ज़मीन के दरमियान ज़मीन की जानिब आने वाली शुआओं की मोटाई नापिए। इस तस्वीर में बताए हुए अर्जुल बलद के लिहाज से किस अर्जुल बलदी इलाके में दर्जा हरारत ज़्यादा होगा, इसका भी अंदाज़ा लगाइए। किस इलाके में औसत और किस इलाके में बहुत ही कम होगा, इसका जमात में तबादला कीजिए और जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। अब जोग्राफियाई वजूहात हम इसकी जानना चाहेंगे। ज़मीन पर पहुंचने वाली सूरज की शुआएं सीधी और एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं, लेकिन ज़मीन की गोल शक्ल और उसकी खमीदगी की वजह से सूरज की शुआएं ज़मीन पर कम या ज़्यादा जगह घेरती हैं। हम देख चुके हैं शुआओं की कम या ज़्यादा जगह घेरने की वजह से सूरज से ज़मीन को मिलने वाली हरारत की तकसीम गैर मसावी होती है, यानी बराबर नहीं होती। जहाँ सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं ख़त उस्तवा पर तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, जब ज़मीन की गोलाई बढ़ते जाती है तो वहाँ पर सूरज की शुआएं फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कम गर्मी का एहसास होता है। और ज़्यादा ऊपर जाएंगे गोलाई की तरफ तो वहाँ पर और ज़्यादा सर्दी का एहसास होगा, गर्मी की शिद्दत कम होगी। शुआओं की कम या ज़्यादा जगह घेरने की वजह से सूरज से ज़मीन को मिलने वाली हरारत की तकसीम गैर मसावी होती है। इसका नतीजा यह होता है कि ख़त उस्तवा से कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी तक दर्जाए हरारत की तकसीम में बराबरी नहीं होती है। दर्जाए हरारत की तकसीम के मुताबिक ख़त उस्तवा से कुतबैन तक हारा, मोतदला और बारदा मुंतके या हरारती पट्टे बनते हैं। ये सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से ज़मीन पर 3 किस्म के पट्टे बनते दिखाई देते हैं, जिसे हमने नाम दिया है ख़त उस्तवा से कुतबैन तक हारा, मोतदला और बारदा मुंतकी हरारती पट्टे हैं। अब हम ये हरारती पट्टे शक्ल नंबर 5.3 का मुशाहिदा करेंगे, जहाँ दिया हुआ है शुमाली कुतुब
اور جنوبی قطب. شمالی قطب خط استوا، یہ 3 پٹے دکھائی دے رہے ہیں جہاں پر یہاں خط تک قطبین تک حارہ معتدلہ اور باردہ منطقع حرارتی پٹے بنے ہوئے ہیں. عرض البلد جیسے اہم عوامل کے علاوہ زمین پر حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے زمین کے دیگر عوامل بھی ذمہ دار ہیں. ان کے علاوہ عرض البلد جیسے اہم عوامل کے علاوہ زمین پر حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے زمین کے دیگر عوامل بھی ذمہ دار ہیں. صرف عرض البلد ہی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، مگر ان عوامل کا اثر علاقائی سطح تک ہی محدود ہوتا ہے. یہ عوامل درج ذیل ہیں: سمندری نزدیکی یعنی سمندر سے نزدیک والے علاقے، درون بر اعظمی یعنی زمین خشکی کے اندر والے علاقے، سطح سمندر سے بلندی اور علاقے کی قدرتی ساخت. ان عوامل کی وجہ سے علاقائی آب و ہوا میں تنوع یعنی فرق پایا جاتا ہے. ان کے علاوہ ابر آلودگی، ہوا، جنگلات، پیڑ پودوں کا گھنا پن، شہریانہ یعنی شہر اور صنعتیانہ یعنی صنعت وغیرہ کا اثر بھی مقامی آب و ہوا پر پڑتا ہے. زمین اور پانی کے گرم یا ٹھنڈے ہونے کی صلاحیت میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جاننے کے لیے ہم ایک تجربہ کریں گے. زمین اور پانی کے گرم یا ٹھنڈے ہونے کی صلاحیت میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جاننے کے لیے ہم زمین اور پانی کے گرم یا ٹھنڈے ہونے کی صلاحیت میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جاننے کے لیے ہم ایک تجربہ کریں گے. آئیے عمل کر کے دیکھیں. ایک جیسے سائز کے 2 برتن لیں، اس میں ایک جیسی مقدار سے پانی بھر لیں. ایک برتن گھر کے اندر رکھیے اور دوسرے برتن کو طلوع آفتاب کے وقت سے ہی گھر کے باہر رکھ دیجیے، اور اس بات کا خیال رہے کہ سورج کی روشنی باہر رکھے ہوئے برتن پر مسلسل پڑتی رہے. شکل نمبر 5.4 دیکھیے. اب دوپہر کے وقت گھر کے اندر ننگے پاؤں سے زمین کے درجہ حرارت کا اندازہ لگائیے. گھر کے اندر کا اندازہ لگانا ہے دوپہر کے وقت. پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی کا درجہ حرارت کا بھی اندازہ لگائیے. اسی عمل کو گھر کے باہر کی زمین پر ننگے پیر جا کر دیکھیے اور برتن کے پانی کا بھی مشاہدہ کیجیے. اب زمین اور پانی کے درجہ حرارت کے متعلق آپ کے مشاہدات بیاض میں لکھ لیں. پہلے کیا گیا زمین اور پانی کا درجہ والا تجربہ دوبارہ شام 7 بجے کیجیے. مشاہدات بیاض میں لکھیے. اب برتن ہٹانے میں کوئی حرج نہیں. تمام درج مشاہدات پر جماعت میں گفتگو. جغرافیائی وجوہات. آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ پانی کے مقابلے میں زمین جلد ٹھنڈی ہوتی ہے. پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، زمین جلد ٹھنڈی ہوتی ہے. دھوپ میں رکھا ہوا پانی معمولی ٹھنڈا ہی رہا ہے. زمین اور پانی کے گرم ہونے اور ٹھنڈا ہونے کے فرق کی وجہ سے زمین پر ہوا جلد گرم ہو جاتی ہے اور جلد ہی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. اس کی بنسبت سمندری ہوا دیر سے گرم ہوتی ہے اور دیر سے ٹھنڈی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساحلی علاقوں میں درون بر اعظمی علاقوں کی بنسبت ہوا کا درجہ حرارت دن میں کم اور رات میں زیادہ رہتا ہے. یعنی درون بر اعظم علاقوں میں ہوا کا درجہ حرارت دن میں کم ہوتا ہے اور رات میں زیادہ رہتا ہے. اس کے برخلاف درون بر اعظمی علاقوں میں ساحلی علاقوں کی بنسبت ہوا درجہ حرارت دن میں زیادہ اور رات میں کم ہوتا ہے. یعنی یہاں الٹ معاملہ ہو جاتا ہے.
ساحلی علاقوں میں سمندر کا پانی گرم ہو کر بھاپ کی شکل میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پانی کی بھاپ ہوا کے درجہ حرارت کو جمع رکھ سکتی ہے، اس لیے ایسے علاقوں میں آب و ہوا گرم و مرطوب رہتی ہے۔ اس کے برعکس کیفیت درون بر اعظمی علاقوں میں ہوتی ہے۔ تبخیر کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ہوا خشک رہتی ہے، اس وجہ سے وہاں رات دن کے درجہ حرارت میں غیر معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ اسے یومیہ حرارتی تفاوت کہا جاتا ہے۔